أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کی 13 آیات کریمہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 31 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی وہ مثال جو گزشتہ آیات میں آیت نمبر 16-17 میں بیان ہوئی تھی، اس مثال کو مد نظر رکھ کر کے اس کے نتیجے کے طور پر ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو حق کے ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو باطل کے پیروکار ہیں۔ فرمایا جو حق کے ماننے والے ہیں وہی اصل میں عقل مند ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور بے وقوفوں کے حوالے سے 3 مذمتیں بیان فرمائیں، ان کی 3 برائیاں بیان کی، اور جو عقل مند ہیں ان کے حوالے سے چند صفات بیان فرمائیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو رزق کی فراوانی یا رزق کی تنگی ہے، یہ قطعاً معیار نہیں ہے حق اور باطل ہونے کا۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار رزق کی فراوانی اور کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اور جس کے پاس رزق کم ہے وہ ناکام ہے، یہ نہیں۔ تیسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اصل کامیابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اطمینان والی زندگی دنیا میں بھی اختیار کرے اور اطمینان والی زندگی اس کو بعد میں بھی نصیب ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جن کو ان کے دل کے زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حقیقتاً کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی ہے اور آخرت میں بھی اطمینان کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، فرمایا وہ آئے روز نت نئے مطالبات کرتے رہتے ہیں، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کی طلب وہ اس میں شامل ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ تو یہ 3-4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دیکھیے جی، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کہ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ سوال ہے۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ یہ پروردگار کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب ہے یہ حق ہے، یہ آدمی جس کا یہ عقیدہ ہے، کیا یہ اس کی طرح ہے کہ جو اندھا ہے، یعنی جو اس بات سے غافل ہے، جو اس بات کو یقیناً نہیں مانتا، جو اس بات کو حق نہیں مانتا؟ کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس بات کو سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ عقل مند۔ اب قرآن کی روح سے عقل مند کون ہے؟ یہ وہ صفات ہیں جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، نمبر 1 فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے ولا ينقضون المیثاق، اور اقرار کو نہیں توڑتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ توجہ جی، اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور اقرار کو نہ توڑنا، یہ اس کا تعلق، اگر ہم یوں کہیں کہ اس کا تعلق ہے عہد الست کے ساتھ، کہ جو عالم ارواح میں انسانوں کی ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی درست ہے۔
کہ جنہوں نے یعنی جن ارواح نے وہاں پر اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، اب وہ دنیا میں آ کر کے اس عہد پر قائم ہیں تو یہ عقل مند ہیں، اس عہد کو توڑ رہے ہیں تو پھر بھی بیوقوف ہے. ایک معنی. دوسرا معنی، اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں آ کر کے جن جن اقوام کو، جن جن لوگوں کو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے احکامات دیے ہیں، ان اقوام نے ان نبیوں کو ملنے والے احکامات کی پیروی کی، اپنے رب کو پہچانا اور شریعت پر عمل کیا، وقت کی شریعت پر عمل کیا، وہ کون ہے؟ عقل مند ہے. آج کے دور میں پوری کی پوری انسانیت پابند ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تابعداری پر. لہٰذا جو لوگ شریعت محمدی کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. نمبر 3، اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور ہم نے کلمہ طیبہ میں اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کے حکم کو مانیں گے. اب اللہ کے حکم کو ماننے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو اولاد کا حق ماں باپ پر رکھا ہے ماں باپ اس کو پورا کریں، اولاد پر ماں باپ کا جو حق اور ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کریں. ایسے ہی ماتحت پر سربراہ کے جو حقوق ہیں وہ پورا کریں، سربراہ پر ماتحت کے جو حقوق ہیں وہ پورا کریں. قرآن پاک نے یتیموں کے لیے یا بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے جو احکامات بیان کیے ہیں صاحب ثروت لوگوں کے لیے وہ پورا کریں. رائے خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے اس کو پورا کریں، نماز کے قیام کا حکم ہے پورا کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے اس کو پورا. تو گویا کہ عبادات سے تعلق رکھنے والے احکامات ہوں یا معاملات سے تعلق رکھنے والے احکامات ہوں، جو لوگ ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے عہد کو پورا کر رہے ہیں، اور جو ان احکامات کی پیروی نہیں کر رہے وہ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کر رہے بلکہ توڑنے والے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ عہد الست کو پورا کرنے والے عقل مند. اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے اپنی الوہیت اور اپنی معبودیت کے، ان کو جو لوگ پورا کرتے ہیں عبادات سے تک، ان کو پورا کرنے والے بھی عقل مند ہیں. نمبر 3، اللہ پاک نے معاملات کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں ان کو جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ بھی عقل مند ہیں. تو گویا عقل مند آدمی حقیقتاً وہ ہوگا کہ جو مومن بھی ہو، اللہ اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہو تو وہ عقل مند ہوگا. یعنی اس میں عقل مندی کی ایک صفت آ گئی، عقل مندی کی اب دوسری صفت. فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جن رشتہ داروں کے یا جن کے جوڑے رکھنے کا، جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں. اس سے مراد اگر صرف رشتہ داری لی جائے تو تب بھی درست ہے کہ اس رشتہ داروں میں جتنے قریب ترین لوگ ہیں جن کے مابین تعلق کو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ برائی بھی کریں تو تب بھی ان کے ساتھ اچھائی ہی کرنے کا حکم ہے، تو ایسے تعلق کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ایسے رشتوں کے جوڑنے کا نام کیا ہے؟ صلہ رحمی. یہ صلہ رحمی کرنے والے عقل مند ہیں، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کرنے والے بیوقوف ہیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک وہ رشتے ہیں کہ جن کو ہم باپ بیٹا بھائی بہن، ہاں یہ اسی طریقے سے ماں بیٹی کا یہ قریب رشتے ہیں. ایک وہ بھی ہے جن کو جوڑنے کا حکم ہے، یعنی کہ مومن کا مومن پر جو حق ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو مومن کا مومن پر حق ہے. اسی طریقے سے غریب نادار کا صاحب ثروت پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے. بات سمجھ رہے جی؟ ایسی میت کا زندہ لوگوں پر حق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہوں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں وغیرہ. تو یہ جو احکامات ہیں جن کو جوڑنے کا حکم ہے، جن احکامات کے ذریعے سے رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، خواہ وہ رشتے قریب کے ہوں خواہ وہ رشتے دور کے ہوں، حتیٰ کہ مومن کا مومن کے ساتھ تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے والوں کے لیے مذمت بیان فرمائی ہے.
تو یہ ناراضگی ضروری نہیں کہ بھائی کے ساتھ ہو، بلکہ کسی بھی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے گویا کہ آپس میں جو محبتیں ہیں، آپس میں جو الفتیں ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ قریب ترین رشتوں کے درمیان صلہ رحمی اور عام مسلمانوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بھائی اس ڈر سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو بوجہ ایذا ہوتا ہے، بوجہ تکلیف ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو بوجہ عظمت ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ کوئی آدمی کسی ڈاکو سے ڈرتا ہے، کوئی آدمی کسی وڈیرے سے ڈرتا ہے، کسی بڑے عہدے والے سے ڈرتا ہے، تو اس لیے ڈرتا ہے کہ جناب یہ نقصان نہ پہنچا دے، ایذا نہ پہنچا دے۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں پولیس والوں کی دوستی بھی اچھی نہیں اور دشمنی بھی، ایک محاورہ مشہور ہے۔ تو یہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا کہ اس سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر نقصان ہو سکتا ہے، تو لوگ کتراتے ہیں۔ یا اس کے ساتھ بد اخلاق، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو توڑ دینا، وہ بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے، تو لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈر ہے، ایک ڈر کی یہ قسم ہے۔ اور ایک ڈر کی یہ قسم ہے کہ بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، مرید شیخ سے ڈرتا ہے، ہاں جی، امتی اپنے نبی سے ڈرتا ہے، یا بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر ایذا کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی بیٹا باپ سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ باپ مجھے نقصان پہنچائے گا، شاگرد استاد سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ نقصان پہنچائے گا، مرید شیخ سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ نقصان پہنچائے، بلکہ یہ ڈر عظمت کی وجہ سے ہے۔ عظمت کیا ہے؟ اس کو ڈر یہ ہے کہ میرا والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ کا معنی یہ ہے کہ بندے اپنے رب کی عظمت اور جلال کو اپنے دل میں اس قدر بٹھائے ہوئے ہیں کہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں کسی غلطی پر، کسی کوتاہی پر، کسی خطا پر میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے عقل مند ترین لوگوں کی نشانیاں۔ نشانی نمبر 3، نشانی نمبر 4 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کوئی بھی جرم کرتے ہوئے، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے انہیں اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب کتاب ہمارا برا ہو جائے، اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ برے حساب سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو برے حساب کا معاملہ ہے، یہ صرف ایذا کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کیجیے گا، یہاں پر بھی ایک قسم کی عظمت پائی جاتی ہے۔ وہ عظمت کیا ہے؟ عظمت الہی بھی ہے، عظمت نبوت بھی ہے، کہ امتی کو یہ ڈر ہو کہ کل قیامت کے دن میں جب رسوا ہوں گا تو میری رسوائی کے ساتھ ساتھ میرے نبی کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ میں جب رسوا ہوں گا تو میری وجہ سے بہت سارے نیک لوگ جو میرے ساتھ دنیا میں تعلقات تھے انہیں تکلیف ہوگی۔ تو اب یہ جو تکلیف کا اندیشہ ہے، یہ جو ناراضگی کا اندیشہ ہے، اس اندیشے کی وجہ سے وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ یہ نمبر 4 پہ ہو گئے۔ نمبر 5 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تکالیف، مصائب، آلام پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنے والے لوگ بھی عقل مند ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان پر جو آزمائشیں ہیں، جو امتحانات ہیں، ان پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑے ہی انعامات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی انہیں اپنے رب سے اچھی توقعات رکھنی چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک جا بجا صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین۔ یہ جو صبر ہے، اس کو شریعت مطہرہ میں بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ایک بہت بڑا دین کا شعبہ قرار دیا ہے، اور صبر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں مغفرت ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کی طرف جو ہے وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے صبر کرنے والے اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہیں۔ تو فرمایا کہ صبر کرنے والے عقل مند ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہوں۔
اب گویا کہ 5 صفات ہمارے سامنے آ گئی. نمبر 1 اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے. نمبر 2 صلہ رحمی کرنے والے. نمبر 3 اللہ کی ذات سے ڈرنے والے. ٹھیک ہے، یعنی عظمت والا ڈر. نمبر 4 برے حساب کا خوف رکھنے والے. اور نمبر 5 مصیبتوں پر صبر کرنے والے. نمبر 6 چھٹے نمبر پہ فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوں. نماز قائم کرنے والے. نماز کا قیام اور نماز کی ادائیگی، ان دونوں میں فرق ہے. نماز کی ادائیگی کا معنی یہ ہے کہ کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے ان رکوع اور سجود کو اور قیام اور تشہد کو قائد ادا کر دینا، یہ ہے ادائیگی. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے، اس کا معنی ہے یہ کہتے ہیں قیام. نماز کو قائم کرنا یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ پورے احکامات، واجبات اور ارکان کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ اصل میں قیام ہے. واقام الصلاۃ، عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں. یہ 7ویں صفت ہے، یعنی جو ہم نے ان کو رزق دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں سمجھائی ہیں. ایک یہ کہ جو میرے پاس مال ہے وہ میری اپنی قوت بازو اور میری اپنی صلاحیت اور میرے اپنے ہنر کا کمال نہیں ہے. بہت سارے لوگ طاقتور ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے پاس فن ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا. ان کے مقابلے میں ہلکے فن والا آدمی، اسی فن میں ایک آدمی جس فن میں مہارت رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں اسی فن کا حامل ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس فن کی الف با کا بھی علم نہیں ہوتا. فن کی مہارت نام کی تو چیز ہی نہیں ہوتی، فن کے قریب بھی وہ نہیں گزرا ہوتا، لیکن اس فن کا وہ مظاہرہ کرتا ہے ہلکا، اور وہ بہت کچھ پا لیتا ہے. اور جو فن کا ماہر ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. کمزور، ناتواں، نہ تجربہ کار، اس کے بعد بہت مال ہوتا ہے. اور طاقتور، اس کے بعد مال نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو ہمارے حکم سے نہیں ہے، جس کے پاس ہے تو ہمارے حکم سے ہے. اب جس کے پاس ہے جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. اصل نقطے کو سمجھیے، وہ دیا ہوا ہمارا ہے. جب ہمارا دیا ہوا ہے تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایک نقطہ تو یہ ہوگی. دوسرا، مال میں سے خرچ کرتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے. نقطے کو یہ بھی سمجھیے، ہمارے دیے ہوئے مال کو نہیں خرچ کرتے بلکہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. 100 روپیہ ہے، 100 میں سے 5 خرچ کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، 15 کرتے ہیں، 20 کرتے ہیں. وہ کائنات میں کوئی ہوتا ہے جو سارا ہی خرچ کر جاتا ہے. وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے. اللہ اکبر. وہ ابن ابی قحافہ ہے. وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. قرآن جس کو کہتا ہے یقول لصاحبہ، وہ جس کو قرآن پاک کے حامل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے. کوئی ہے، ہر ایک کو اللہ نے یہ صفت نہیں دی ہوئی. اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک سونے کی ڈلیا یا ٹکڑی انہوں نے پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ میں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے گھر والوں کے لیے. آپ نے اس سے بھی پوچھ لیا. اب اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وہ ڈلیا ہاتھ میں پکڑی تھی، اس کی گود میں پھینک دی. فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ آج راہ خدا میں خرچ کرو، کل لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرو، جاؤ لے جاؤ. اندازہ کیجیے، نہیں قبول فرمایا. اور وہ جس سے کہا گیا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے، غزوہ تبوک کے موقع یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اللہ یہاں نہیں کہا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ دیجئے، بچے ہیں، بیوی ہے، ہاں جی، نہیں، قبول کر لیا کیونکہ پتہ تھا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کا مصداق یہی ہے. سب سے بڑا متقی بھی یہی ہے، سب سے بڑا راہ خدا میں خرچ کرنے والا بھی یہی ہے.
یہی تو وجہ ہے کہ جب اسلام کی آغوش میں آئے تو مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، ہزاروں دینار ان کی ملکیت میں تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ ایک نقطہ تو یہ کہ مال دیا ہوا ہمارا ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، پورا مال نہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند نہیں کیا کہ تم 10% خرچ کرو، 20 کرو، 50% کرو، 100% کرو۔ اللہ چاہتے تو سارا کا سارا مال کہتے بھائی یہ دے دیا ہے، ہفتہ بھر استعمال کرو، ہفتے بھر میں جو استعمال کر سکو تو ٹھیک، نہیں ہفتے کے بعد جو بچ جائے سارا راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ اللہ نے ایسا کوئی ضابطہ، اللہ نے 1 سال کی مدت لگائی ہے، 1 سال مال پہ گزر جائے، پھر کہا کہ اس میں سے بھی 2.5% دینا ہے، یعنی 97.5 روپے اپنے پاس رکھنے ہیں، 2.5 روپے میری راہ میں دینے ہیں۔ اور اس کو بھی کیا بدلے میں کہا تھا کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا، اس کو میں 1 کے بدلے میں 700 بڑھا کر کے دوں گا، تم 1 خرچ کرو میں 700 دوں گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، 7ویں بات۔ 8ویں بات، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست صفت ہے۔ فرمایا کہ اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، نیکی سے برائی کو، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس عقلمند آدمی سے، ایسے عقلمند لوگوں سے کوئی گناہ غلطی سرزد ہو گئی، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی اس سے بڑا نیکی کا کام کر دیتے ہیں جس سے وہ غلطی مٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے بدلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ جو غلطی ہو جائے اس غلطی سے بڑا کوئی نیکی کا کام کر جاتے ہیں جس سے وہ غلطی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی برائی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی نقصان پہنچائے، کوئی گالی دے، کوئی بد کلامی کرے، یہ اس کے ساتھ اس کی بدلے میں اچھائی کا مظاہرہ کریں، یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ہے، برائی کو اپنے نیکی سے دور کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 صفات بیان فرمائی ہیں، کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو عقل مند ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ شان ان کی ہی صرف نہیں ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے جو اگلا مقام رکھا ہے نا وہ بڑا ہی زبردست ہے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ یعنی نیک، یہ جو عقلمند لوگ ہیں یہ خود داخل ہوں گے، لیکن صرف یہ اکیلے نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے۔ اگلی بات فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ اکبر، وہ بھی جائیں گے کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوگی جنت میں جانے کی۔ پہلے یہ سمجھیے، وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے جن کے اندر جنت کی جانے کی صلاحیت ہوگی، وہ بھی جائیں گے اور جا کر کے ان جیسا مقام پائیں گے ان کی برکت سے، ان کی یعنی یہ جو عقلمند لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں جن کے اندر یہ 8 صفات ہیں، فرمایا یہ 8 صفات کے حامل لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی برکت سے اللہ ان چھوٹے درجے کے جو جنتی رشتہ دار ہوں گے نا، ان کے ماں باپ میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی ازواج میں سے، جن کے درجات اور جن کے اعمال اتنے عمدہ تو نہیں ہوں گے ان جیسے، لیکن اللہ ان کی برکت سے اللہ ان ہلکے پھلکے اعمال والوں کو بھی جنت میں ان جیسا درجہ دیں گے۔ آپ سمجھیں بات کو؟ جیسا کہ دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ مقام محمود ہے، تو آپ کی برکت سے آپ کی ازواج کہاں ہوں گی؟
بھائی دنیا کی نیک بیویاں جنت میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ مقام محمود ہے، تو آپ کے ازواج مطہرات کہاں ہوں گی؟ مقام محمود پہ۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ازواج مطہرات کا کہیں اور ٹھکانہ ہو، رسول اللہ کا ٹھکانہ کوئی اور ہو، یا رسول اللہ کا ٹھکانہ اوپر ہے اور ازواج مطہرات کا ٹھکانہ کچھ اور ہے اور آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترقی سے تنزل کی طرف نہیں ہوتا، ہاں برکت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے تنزل سے ترقی ہوتی ہے، برکت اسی کا نام ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو اللہ کے ہاں نیکوکار ہیں، ان کی برکت سے اللہ ان کے قریب ترین جو رشتے ہیں جن کے اندر جنت میں جانے کی صلاحیت ہوگی، یہ لفظ شرط ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ایک آدمی خود تو عقل مند ہے، بہت ان صفات کا حامل ہے، لیکن اس کا والد یا اس کی والدہ یا اس کی اولاد یا اس کے بہن بھائیوں میں سے یا اس کی بیوی میں سے کوئی قریب ترین رشتہ دار وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو یہ ظاہر ہے اس کے اندر جنت میں جانے کی صلاحیت ہی نہیں۔ جس کے اندر جنت میں جانے کی صلاحیت یعنی مومن ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہم ان اچھے اعمال نہ رکھنے والوں کو بھی اونچا درجہ دے دیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، یعنی ان کے درجے پر جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ کن کے پاس؟ ان عقل مند لوگوں کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر رحمت ہو، تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب ہے، اچھا ہے۔ اب بات ختم ہو گئی عقل مندوں کی۔ اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا بیوقوف، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے عہد واثق کر کے، پکا عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں اور ملک کے اندر فساد کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے، ان کے لیے گھر بھی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے ان عقل مندوں کے مقابلے میں بیان کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تین بری صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے عہد کو توڑنا۔ نمبر دو، جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں۔ اور نمبر تین، ملک کے اندر، زمین کے اندر، شہر کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اور یہ فساد کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں ملک یا زمین میں فساد کرنے والوں کی جو حالتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ بیان فرمائی، 30 سے زیادہ حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں، کن کن کو فسادی قرآن نے کہا ہے۔ فساد فی الارض کے مرتکب لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ فساد فی الارض یہ اتنا بڑا اور اہم ترین موضوع ہے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ حقیقت میں عذاب الہی کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے، یہ جو نظام معیشت درم برم ہو گیا ہے، یہ جو نظام کائنات جو ہے وہ اس کے اندر بھونچال سا آ گیا ہے، ایک زلزلہ سا آ گیا ہے، اس کے پیچھے انسانوں کے اعمال اور کرتوت ہیں۔ پر فرمایا پہلے لوگوں کے لیے کیا کہا تھا؟ پہلے لوگوں کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ان کے لیے آخرت کا گھر بڑا ہی اچھا، فنعم عقبی الدار، ان کے لیے کہا کہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ انہیں جنت میں بھیجا جائے گا اور ان کی برکت سے ان کے قریب ترین رشتہ دار بھی اونچے درجوں پر جائیں گے اور ملائکہ ان کو سلام سلام کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے کہا اولئک لهم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اللہ یہ پہلی بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات کیا تھی؟ میں نے عرض کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر قطع تعلقی کرنے والے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، فساد فی الارض کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر کے کوئی آدمی ان صفات کو پڑھ کے، ان کی حالات کو دیکھ کر کے کہیں متنفر نہ ہو جائے کہ قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ
حالات کچھ ہیں. تو جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ جو رزق کی تنگی اور وسعت ہے اس کا تعلق قطعاً پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے فائدے کی چیز ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. یہ تیسری بات ہے. تیسری بات کیا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل مطمئن ہے. جس کا دل کیا ہے؟ مطمئن ہے. اور ناکام وہ ہے جس کا دل مطمئن نہیں ہے. ایک یہ تو اصولی بدرجے میں بات سمجھ لیں. اب مطمئن دل کون سا ہوگا؟ تو یاد رکھیے مطمئن دل وہ ہوگا جو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اور غیر مطمئن دل وہ ہوگا جو اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ غافل ہوگا. یہ بنیادی نقطہ ہے. اسی نقطے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کا اور مومنین کا فرق یہ ہے کہ مشرک لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی شکوہ. یہاں پر بھی کہا گیا اور آگے آیت نمبر 41 میں بھی کہا گیا، 31 میں، آیت نمبر 31 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ مشرکین تو حضور کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اے محمد آپ پر اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے یہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، یہ یہاں سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کا قرآن سچا ہے تو اس کی برکت سے یا اس کی وجہ سے یہ پہاڑ ہٹ جائیں اور یہ ایک بالکل میدانی علاقہ بن جائے. ایک بات، اور اس قرآن کی برکت سے یہاں پر بارشیں ہوں اور سبزہ ہونا شروع ہو جائے. اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر اس قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ نہریں کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ اگر یہ قرآن سچا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے ان کے دل کا غیر مطمئن ہونا. یہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ قرآن تو آگے چل کر یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ بھی دے دیا جائے، یہ سب کچھ پورا بھی کر دیا جائے، تب بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اصل ہے دل کا اطمینان، اور دل کا اطمینان ہوتا کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے. یہی بات سمجھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ نشانیاں تو بہت ساری ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ من چاہی نشانیوں کی بات ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جسے اللہ چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. تو گمراہ جس کو کرتے ہیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور گمراہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. یہ ذرا ایک اصول سمجھیے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. ہدایت بے طلبوں کو نہیں ملتی. ہدایت بے طلبوں کو بڑی واضح مثال ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت نصیب فرما. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے عمر بن خطاب کو اللہ نے ہدایت دی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلب پائی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایک ہی دفعہ قرآن سنا تو قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے. ابو جہل روزانہ رات کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چھپ کے کھڑے ہو کے سنا کرتا تھا، لیکن کبھی اس کے دل میں وہ قرآن اترا نہیں. جیسے جیسے وہ سنتا گیا ویسے ویسے ضد اس کی بڑھتی گئی. اللہ نے اس کی قسمت میں بے ہدایت نہیں رکھی کیونکہ وہ طلب نہیں تھی، وہاں طلب نہیں تھی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ راستہ دکھاتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور سن لیجئے یا یاد کر لیجئے یا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، متنبہ ہو جائیے، آگاہ رہیے کہ اللہ کی یاد سے دل
آرام پاتے ہیں. یعنی دلوں کی زندگی کس سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ کی طرح ہیں، جو لوگ ذکر الہی نہیں کرتے وہ مردہ کی طرح ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے. فرمایا اسی طرح اے محبوب ہم نے آپ کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ ان کو وہ چیز یعنی وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دیجئے. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. کون؟ یہ جو کافر ہیں یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. قل ہوا ربی، آپ کہہ دیجئے کہ رحمان میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ لات عزیٰ منات ہبل وغیرہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو. اللہ کون ہے؟ اللہ الرحمن ہے. تو وہ کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے. ہم رحمان کو، یہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. کیا کہا کرتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے. رحمان کون ہے؟ یہ جو آپ رحمان کی بات کرتے ہیں یہ، اور ہم جو لات عزیٰ منات کی بات کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے سوا ہے، رحمان بھی تو اللہ کے سوا ہے. ان کو بیوقوفوں کو یہ اندازہ نہیں کہ رحمان اللہ کی صفت ہے، رحمان اللہ کی. تو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. اب یہ مشرکین کے سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے. فرمایا اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، یعنی قرآن کے اندر یہ اگر یہ صلاحیت ہوتی، یا یوں کہہ لیجیے قرآن کی برکت سے اگر ایسا ہو جاتا، کیسا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین پھٹ جاتی کہ اندر سے چشمے نکلتے اور سبزہ ہو جاتا، یا مردوں سے کلام کر سکتے. جیسے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کلام سچا ہے تو ہم میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیجئے اور وہ ہمارے قبروں کے حالات، اندر کے حالات ہمیں بتائیں. ہاں جی، چڑیا اندر کے حالات بتائیں. او کلم بہ الموتیٰ، یا مردوں سے کلام کر سکتے. بل للہ الامر جمیعا، فرمایا کہ قرآن ان اوصاف، بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں. بل للہ الامر جمیعا، سب باتیں اللہ کے اختیار میں. قرآن ان صفات سے اللہ نے متصف کر کے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد تو کچھ اور ہے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا. یہ مومنین کے اطمینان کی بات ہے. یعنی بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش ان مشرکین کی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا تو یہ بھی مومن ہو جاتے، یہ بھی مان لے آتے. اللہ بعد میں اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کرنا. آپ مطمئن رہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ مایوس نہ ہو، آپ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر صرف مطلقاً چاہت کی بات ہوتی تو پھر تو اللہ اگر ساری کائنات کو بھی ہدایت دے دیتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا. لیکن اللہ سچ چاہتے نہیں ہیں. اللہ سے پہلے کہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت ملتی اس کو ہے جس کے اندر طلب ہوگی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی، مصیبت آتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. واقعہ 32 سے آیت نمبر 43 تک مجموعی طور پر 12 آیات کریمہ ابھی تلاوت ہوئی ہیں. یہ 2 رکوعات پر مشتمل آیات کریمہ سورہ رعد کی آخری آیات ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں عملی زندگی کے اعتبار سے سمجھائی ہیں. پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ داعی کو لوگوں کے طعن و تشنیع سے اپنی دعوت چھوڑنی نہیں چاہیے.
اس کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ محبوب آپ کی دعوت پر، آپ کی آواز پر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے، لیکن نتیجتاً وہ ناکام ہوئے ہیں، دعوت دینے والے داعی ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ پہلی بات یہ سمجھائی۔ دوسری بات، اسی کے نتیجے میں یہ سمجھایا کہ جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب لوگ اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانے اور بہترین ان کی منزل ہے، جبکہ جو لوگ اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے وہ ناکام ہوتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات سمجھی۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ اچھے اور برے لوگ ضرور رہے ہیں، بلکہ ہر طبقے، ہر جماعت اور ہر گروہ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں ذکر ہے اہل کتاب کا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہاں، اکثریت ان میں سے ایسوں کی ہے کہ جو حق کو تسلیم کرنے والے نہیں، لیکن کچھ پھر بھی ایمان قبول کرنے والے۔ اس سے اشارہ تھا اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ دونوں کی طرف۔ پھر بعد میں چل کر کے مشرکین کو مد نظر رکھ کر کے اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ مشرکین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نہ ماننے کا ایک بہت بڑا بہانہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہم ایک انسان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیسا انسان ہے، ہم انسان کی پیروی نہیں کر سکتے، لہذا وہ انکار کرنے کا ایک بہت بڑا بہانہ یہ لگایا کرتے تھے۔ جواباً پروردگار نے فرمایا کہ محبوب یہ صرف عذر لنگ ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقتاً یہ اس وجہ سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک عذر اور ایک بہانہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو نہ بھیجا جائے تو پھر انسانوں کی ہدایت کیسے ممکن ہوگی؟ آخری بات فرمایا اللہ رب العزت ہر پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے متعلق فیصلے لکھ دیتے ہیں، اور اللہ کے لکھے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ ہے آخری بات۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، مذاق ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھ لو ہمارا عذاب کیسا تھا۔ پہلے پہل مہلت دی، لیکن جب مہلت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو پھر ہم نے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، شداد کے ساتھ، شدید کے ساتھ، ہاں جی، اور بھی قوم نوح کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، یعنی جتنی بھی اقوام ہیں پیچھے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ پہلے ان کو مہلت ملی، کئیوں کو بہت زیادہ مہلت ملی، کئیوں کو کم مہلت ملی، لیکن مہلت سب کو دی گئی۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، فرمایا تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگران ہے، وہ رب بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ سوالیہ انداز میں اصل میں رد کیا گیا ہے شرک کے معاملے کو۔ مشرکین جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا، اگر ہم اللہ کا کہا نہ مان رہے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کی پوجا نہ کر سکتے۔ اللہ تو قہار ہے، اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو قوی ہے، جو آپ صفات بیان کرتے ہیں اس صفات کے مطابق تو ہم کبھی بھی یہ نہ کر سکتے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مالک کی مرضی سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے یہاں پر انہی باتوں کو مد نظر رکھ کر کے ایک جواب دیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ اب جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے وہ شریک جن کو تم خدا کے ساتھ شریک سمجھتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہیں، نمبر دو اللہ کے علم میں نہیں۔
اگر وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اگر وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور حقیقتاً مخلوق بھی ہیں، تو کوئی مخلوق اللہ کے علم سے باہر نہیں. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے شریکوں کو جانتا نہ ہو؟ جب وہ اپنے شریکوں کو جانتا ہے، مطلب اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اگر دنیا میں کوئی شریک ہیں، اس نے حقیقتاً اپنے ساتھ کوئی شریک بنائے ہیں، تو اس کو پتہ بھی ہوگا کہ میرے فلاں فلاں شریک ہیں. لیکن اگر اس کو نہیں پتہ اور یقیناً وہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے سامنے ہے بھی نہیں. اگر شریک ہوتے تو اس کے سامنے ہوتے، شریک ہے ہی نہیں حقیقت میں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور پارٹنر حقیقت میں نہیں ہے. جب حقیقت میں ہے ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنے علم کی نفی فرمائی ہے. اس لیے نہیں نفی فرمائی کہ شریک تو ہیں لیکن اللہ کو معلوم نہیں. اللہ کے علم کی نفی کا مقصد اور مطلب یہاں پر یہ اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، جن کو تم میرے ساتھ شریک سمجھتے ہو، میں نے ان کو اپنا شریک بنایا نہیں ہے. اگر میں نے بنایا ہوتا تو میرے علم میں ہوتا. جب میرے علم میں نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں نے بنایا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے علم کے باہر ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مخلوق میں سے نہیں ہے، اگر وہ مخلوق میں سے نہیں ہے تو خالق تو ایک ہی ہے، اور وہ میں، میرے سوا تو کوئی ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، جو رب ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، جو رب ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے احاطہ قدرت و علم سے باہر نہیں، تو کیا وہ اپنے ساتھ شریکوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ یقیناً اس کے علم سے وہ باہر نہیں ہے. تو اگر ہوتے تو اس کے علم میں ہوتے، اس کا مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب چلیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رکھے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کے نام تو لو، ان کے نام تو لو جو تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو اور اللہ کے علم میں نہیں. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتی ہو جس کو وہ زمین میں معلوم نہیں کرتا، جو اس کے سامنے زمین میں نہیں ہے؟ یعنی تم خدا کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو خدا کے علم میں نہیں ہے. کچھ عقل سے کام لو، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، یا مہلت کا ذکر ہے. فرمایا اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے، یعنی وہ اس مہلت پہ چل رہے ہیں اور اسی مہلت کے نتیجے میں شیطان ان پر حملہ آور ہے اور شیطان ان کو راستے سے، ہدایت کے راستے سے روک رہا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا. بڑی زبردست بات. یاد رکھیے اللہ کے فضل کے بغیر کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل کے بغیر کوئی آدمی برائی سے بچ نہیں سکتا. جو برائی سے بچ رہا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے بچ رہا ہے، اور جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے، انسان کا اپنا نہیں. ہاں ارادہ انسان کا ہوتا ہے، باقی فضل اللہ کا شامل ہے. ورنہ اگر اللہ اسباب چھین لے، تو انسان نیکی نہیں کر سکتا. اسباب اللہ چھین لے انسان گمراہی سے بچ نہیں سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. اب نافرمانوں کے لیے انجام بد. فرمایا ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا. مثل الجنت، اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں. کس کے؟ اس باغ کے، اس جنت کے اوصاف کیا ہیں؟ اکلها دائم وظلها. فرمایا من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک یہ کہ پھل ہمیشہ رہے گا، دوسرا یہ کہ سایہ. آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی پھلدار درخت ہے اس کا پھل ہمیشہ نہیں رہتا. ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم کے مطابق اس پہ پھل آتا ہے، پکتا ہے، پک کر کے ایک وقت تک اس کے اوپر رہتا ہے. اس کے بعد اگر نہ اتارا جائے تو گل کر کے گر جاتا ہے. ایسے ہی ہر درخت کا ایک وقت ہوتا ہے اس کی ہریالی کا، اس کے سبزے کا.
جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خزاں کا موسم آتا ہے تو پت جھڑ جاتے ہیں، اس کے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کا موسم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اہل جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ وہاں کے پھل ہمیشہ کے اور وہاں کا سایہ بھی ہمیشہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں خزاں آ جائے، کہ خزاں ایک عیب ہے، خزاں ایک نقص ہے، اور جنت کو اللہ نے نقص سے پاک کیا ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جی دیکھیں ایک درخت ہے، مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، آم کا درخت ہے، اب 24 گھنٹے اس کے اوپر آم لگے ہوں اس کی تو ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جو چیز بہتات میں ہوتی ہے نا، کثرت میں ہوتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی اعلان ہو جاتا ہے کہ آٹے کی شارٹیج ہو گئی ہے تو ہر فرد دکان پہ دوڑتا چلا جاتا ہے، بھائی مجھے اتنا آٹا دے لو، اتنا آٹا دے لو، کیونکہ آٹے کی شارٹیج ہے۔ ہاں جی، پیٹرول کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب 2 دن کے بعد پیٹرول پمپ والوں نے 5 دن کے لیے ہڑتال کرنی ہے، تو لوگ گاڑیوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے، لائنیں لگ جاتی ہیں کہ جناب ٹینکیاں فل کروا دیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب چیز موجود ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، جب چیز ہاتھ سے نکلنے لگ جاتی ہے تو قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب جنت میں وہ پھل ہمیشہ رہیں گے، سایہ ہمیشہ رہے گا، تو پھر قدر کہاں رہے گی؟ بات تو ذہن میں آتی ہے نا، قدر کیسے رہے گی؟ وہ تو بے اہمیت ہو جائیں گے، یہ تو اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتوں میں سے یہ جو نعمتیں ہیں نا کھانے پینے کی، ان کی شیرینی اور ان کی لذت اور ان کی مٹھاس اور ان کے ذائقے اتنے عجیب و غریب رکھے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز کو آپ کھائیں گے انشاءاللہ اس کا ذائقہ اور ہوگا، اسی درخت پر وہی چیز لگی ہوئی ہوگی، اگلی دفعہ کھائیں گے ذائقہ اور ہوگا۔ ہر دفعہ ذائقے کی، ہر دفعہ مٹھاس کی، ہر دفعہ اس کی لذت کی تبدیلی آپ کو بےتاب کیے رکھے گی کہ اب کھاؤں، اب کھاؤں، پھر سے کھاؤں، پھر سے، یعنی گویا آپ کسی بھی پھل کو کھا کر کے آپ کبھی بھی آپ کا دل اور آپ کا جی بھرے گا نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا آدمی، جس کو قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ اس کی تلاوت سے اکتاتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ پارہ تو میں نے 500 دفعہ پڑھ لیا ہے، اور پڑھتا ہے، جس طرح جو زیادہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں اور پڑھوں اور پڑھوں، میں پہلے 10 دن میں قرآن پاک ختم کرتا تھا، اب میں 7 دن میں کروں، پہلے 7 دن میں کرتا تھا 5 دن میں کروں، یعنی گویا اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل یاد رکھیے، جس آدمی کو نوافل پڑھنے میں، جس آدمی کو عبادات کے کرنے میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے نا، فرحت محسوس ہونا شروع ہو جائے، وہ آدمی اس عبادت میں مزید مگن ہوتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل میں اور ہمارے عمل میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے، انہیں لذت محسوس ہوتی تھی، ہمیں لذت محسوس نہیں ہو رہی، ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی اس عبادت کو عبادت سمجھ کے کر رہے تھے، اس لیے ان کی رگ و پے کے اندر اس کی لذت اور ان کے روئے روئے کے اندر اس کی فرحت موجود تھی۔ دیکھیں نا، ہمارے جسم پر مچھر آ کر کے بیٹھ جائے، بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کاٹنا تو بات کی بات ہے، بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر سے نیزہ نکالنا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، تم نکال لینا۔ نیزہ نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ فرحت اور لذت کی بات ہے، مٹھاس کی بات ہے، اس ذائقے کی بات ہے جو ایمان کا ذائقہ ہے اور اعمال کا ذائقہ ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جنت میں جو پھل ہیں رنگت میں وہ اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے پہلے دن ہم نے دیکھے، لیکن ان کا ذائقہ ہر دفعہ چینج ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ جنتی جنت میں وہ پھل دیکھ کر کے کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی ہم نے کھائے تھے، ایک تشریح یہ ہے۔ اور ایک تشریح مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ جب وہ جنت کے پھل کو دوسری دفعہ ہاتھ لگائیں گے یا تمنا کریں گے تو کہیں گے اچھا یہ تو پھل ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، اس کے ذائقے میں اور مٹھاس میں کیا فرق ہوگا، لیکن جب کھا کر محسوس کریں گے کہ یہ ذائقہ تو پہلے جیسا نہیں ہے، پہلے اور ذائقہ تھا اب اس سے کوئی اور ذائقہ ہے۔ ہاں جی، تو ہر دفعہ لذت میں، ہر دفعہ چاشنی میں، مٹھاس میں فرق ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا۔
فرمایا کہ اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل بھی ہمیشہ ہوں گے اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ اللہ اکبر۔ یہ دو انجام بتائے ہیں، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ دوزخ۔ کافروں کا انجام کیا ہے؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا۔ یہاں سے اہل کتاب کے ان اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ہر جماعت ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں ان اچھوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں ہے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو آپ پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ اس کتاب کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب اس کتاب کو سنتے ہیں، جب اس کتاب کو خود پڑھتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے 10 بڑے عالم تھے یہود کے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام تھے رضی اللہ عنہ۔ وہ اور ان کے ظاہر ہے ہر عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں، ہر طبقے میں، ہر فرقے میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے وہ سارے لوگ بھی تقریباً حضرت عبداللہ ابن سلام کے ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ بھی کیا ہو گئے؟ یہ اس سے اشارہ ہے۔ اچھا، عیسائیوں میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ مشہور و معروف عیسائی نجاشی بادشاہ ہے، جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا گیا، سورہ مریم ان کے سامنے تلاوت ہوئی، تو قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں نمدار ہو گئی۔ اس سے اشارہ تمام مفسرین کے نزدیک نجاشی بادشاہ اور اس کے بہت سارے عیسائی ماننے اور چاہنے والے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ اور نجاشی وہ شخص ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھی تھی۔ بہرحال والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب یعنی جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کی بعض باتیں نہیں مانتے۔ میں اس کی تشریح، اچھا اس کی تشریح کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود پورے قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے، عیسائی بھی پورے قرآن کا انکار ہے، حتیٰ کہ مشرکین بھی پورے قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، مشرکین بھی اللہ کی الوہیت کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ اس دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں، تو یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں کہ نہیں؟ یعنی گویا کہ قرآن پاک کی بعض باتیں وہ تھیں جنہیں سارے لوگ مانتے تھے، اور کن کا انکار کرتے تھے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، منکر اسی بات کا انکار کرے گا جو اس کے مفاد کے خلاف ہوگی، جو اس کے مفاد کے، اس کے مسلک کے، اس کے مذہب کے، اس کے طریقے کے، اس کے رسم کے خلاف ہوگی، اس کا انکار کرے گا۔ جو اس کے مطابق ہوگی وہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اس دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ صرف ان کفار کا مسئلہ نہیں تھا، جو اہل کتاب کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ تعویل کی شکل میں، چاہے وہ حقیقتاً انکار کرتے ہیں، چاہے وہ عملاً انکار کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انکار موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ان کے مفادات پر قرآن ضرب لگاتا ہے نا، وہاں وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جینا بھی تو ہے، معاشرے کے اندر ہم نے سروائیو بھی تو کرنا ہے، ہاں جی برادری کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو منہ بھی تو دکھانا ہے، یہ وہ بلا۔ مجھے ایک صاحب نے اللہ کی قسم اسی مسجد میں بیٹھ کر کے مسئلہ پوچھا کہ جی ہمارے میں اب نہیں کہتا، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی کچھ دن پہلے، تو اب ہم 10واں کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس کی شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ میں نے کہا جی 10ویں کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں رسم ہے، تو رسم ہی ہے نا، شریعت تو نہیں ہے۔
اچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کے مقابلے میں آپ ایسا کریں، کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں خدمت کر دیں، کسی مدرسے میں خدمت کریں، کچھ غربا آپ کے محلے میں ہوں گے ان کی خدمت کریں، ہاں جی انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مرحوم کے حق میں بھی انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اب اگلی بات انہوں نے کیا کی ہے، بالکل وہی جملہ کہوں گا جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہی لوگ سنوں کے اندر نے بڑے کنجوس ہیں، پہلے ہی لوگ سانو کہندے نے بڑے کنجوس نے، جی اے کم نہ کیتا تو لوگ کہیں گے ویکھیا اپنے مردے بخشان واسطے بھی ایک ٹکا نہیں خرچ کیتا۔ یہ اسی جگہ کی بات ہے، یہاں باہر بیٹھ گئے، یعنی سمجھتے وہ بھی ہیں کہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو وہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ مفادات پہ ضرب لگ رہی ہے۔ کسی مسجد میں چھپ چھپا کر کے خدمت کرنا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ جو گلی ہے، گلی جب بند ہوگی، شامیانے لگیں گے، دیکھیں وہاں پکیں گی تو سارے محلے کو پتہ چلے گا کہ جناب فلاں صاحب کے گھر میں آج ختم پاک ہے۔ کیا ہے؟ ختم پاک ہے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ یہ صرف ختم کی ایک مثال میں نے دی ہے، ورنہ اب جہیز کو دیکھ لیں، ورنہ آپ وراثت کے مسئلے میں بچیوں کو وراثت دینے کا مسئلہ دیکھ لیں، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھ لیں، قرآن پاک کے بیسیوں نہیں سینکڑوں احکامات ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ہر ایک کی زندگی سے نکلے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کا تقاضا ہے، فلاں کا تقاضا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ میں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو والیہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ ان دو جملوں میں تینوں عقیدے آ گئے۔ نمبر ایک توحید آ گیا، نمبر دو رسالت آ گئی، نمبر تین آخرت آ گئی۔ دیکھیں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ آگے الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، یہ آ گئی رسالت۔ وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، یہ آ گئی آخرت۔ اور جو مکی صورتیں ہیں ان کے تین یہ بنیادی مضامین ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، جو اس کے اولین مخاطب ہیں ان کے جان پہچان کے لیے قرآن پاک کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے، اور بتانا مقصود ہے پوری امت کو۔ بتانا مقصود ہے کس کو؟ سمجھانا مقصود ہے امت کو۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ علم آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اس بات کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بات کہہ کر کے امت کو سمجھایا کہ آپ نے کافروں کی پیروی نہیں کرنی، مشرکین کی پیروی نہیں کرنی۔ اچھا اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو کافروں کو تھوڑی بہت امید تھی نا، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر یہ شاید عمل کر لیں، ان کی امید کو بھی توڑنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ محبوب آپ نے ان کی پیروی بالکل نہیں کرنی۔ بات سمجھے؟ اگر آپ نے پیروی کر لی تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں حضور کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس جملے کے ذریعے سے ان امید رکھنے والوں کی امیدوں کو اوپر پانی پھیرا جا رہا ہے کہ تم یہ امیدیں مت رکھنا کہ یہ نبی تمہاری بات مانیں گے۔ چلیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ وہ تیسری بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا، اس انکار کے لیے ایک بہت بڑا عذر اور بہانہ کیا لگایا کہ یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، یعنی وہ انسان تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، یہ پہلی والی بات کے نتیجے میں یہ بات آ گئی کہ آپ بھی انسان ہیں، اگر آپ کی یہ پیروی نہیں کر رہے تو یہ پہلی جماعت نہیں ہے،
جو کسی انسان کا انکار کر رہی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں ان سب نے نبیوں کا انکار اس بنیاد پہ کیا کہ یہ انسان ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب اسی کے نتیجے میں اگلی بات فرمائی جا رہی ہے کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی لے آئیے. اس نشانی سے مراد کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 عذاب، نمبر 1 عذاب جس کا وعدہ انبیاء کرتے ہیں، جس سے ڈراتے ہیں انبیاء. نمبر 2 اس نشانی سے مراد قرآن پاک کی آیات حقیقتاً مراد ہو سکتی ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی آیات بیان کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایسا. نمبر 3 اس نشانی سے مراد معجزات ان کی مرضی کے. ان تینوں باتوں کا اس میں انکار ہے. دیکھیے فرمایا کہ عذاب دینا یا نہ دینا آپ کے اختیار میں نہیں، جو کبھی بھی کسی رسول کے اختیار میں نہیں رہا. یہی بات انکار کی گئی وما کان للرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. نبی عذاب نہیں لا سکتے، ہاں عذاب آتا ہے اللہ کے حکم سے. پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی کہ نبی اپنی طرف سے آیات نہیں بنا سکتے، چونکہ سورہ یونس میں آپ نے پڑھا کہ وہ جو اہل کتاب مشرکین جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ جو قرآن ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اس قرآن پر ہم اتفاق نہیں رکھتے. اس قرآن پر ہمیں اتفاق 2 ہی صورتیں ہیں، یا اس قرآن میں سے وہ تذکرے جو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہیں وہ نکال دیں، جو ہمارے بتوں کی مخالفت ہے وہ نکال دیں. یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں ہم اس قرآن کو مان لیں گے. اور نہیں تو پھر اس قرآن کے مقابلے میں یہ اس قرآن کو چھوڑ کر ایک نیا قرآن لا کر دے دیں، ایک نیا قرآن ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں. تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا، ان کا کام ہوتا ہے تعلیم بنانا نہیں. ان کا کام ہوتا ہے قرآن پڑھ کے سنانا یا اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سنانا. اللہ کے احکامات بنانا ان کا کام نہیں ہوتا. جیسے مفتی کا کام فتویٰ دینا ہوتا ہے، مفتی کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہوتا. کافر بندہ خود بنتا ہے، کافر بندہ کفریات کی وجہ سے کافر خود بنتا ہے. مفتی صرف بتاتا ہے کہ اس کے اعمال کفریاں ہیں لہذا یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. بالکل اسی طرح نبی اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں، خود سے اللہ کے احکامات نہیں بناتے، کیونکہ قرآن پاک نے بار بار کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو نبی تو خود سے کوئی کام کر کے اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے. یہاں پر اسی بات کا انکار کیا گیا کہ کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے کہ جو اپنی طرف سے احکامات لوگوں کو دیں. ہاں وہ وہی احکامات دیتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ جو اللہ کی طرف سے جاتے. اور قرآن پاک نے سورہ نجم میں یہ کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ وہ بولتے ہیں جب بھی تو اللہ کی طرف سے وہی کردہ بات ہی بولتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نشانی ہے اس نشانی سے مراد ان کے خاص مرضی کے معجزات. اللہ پاک نے اس کا بھی انکار کیا کہ نبی کا کام خود معجزات ظاہر کرنا نہیں ہے، یعنی معجزات نبی کی اپنی مرضی سے ظاہر نہیں ہوتے بلکہ نبی اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں معجزہ ظاہر. اس کی واضح طور پہ مثال کیا ہے آپ دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پیٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، حدیث شریف میں آتا ہے. تو آپ نے اللہ سے فریاد کی، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ فلاں پہاڑ پہ جائیے، فلاں قسم کی بوٹی ہے اس کو کھا لیجئے. یہ گئے، انہوں نے جا کر اس پہاڑ پر اسے اس بوٹی کو تلاش کیا، ملی، کھا لی، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اب کچھ عرصے کے بعد پھر سے پیٹ میں درد ہوئی، آپ تشریف لے گئے، خود سے تشریف لے گئے، اس بوٹی کو تلاش کیا، بوٹی اٹھائی، کھائی، شفا نہیں ملی. پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ پیٹ کا درد وہی ہے، پہاڑ بھی وہی ہے، بوٹی بھی وہی ہے، شفا نہیں ملی. ارشاد ہوا کہ پہلے ہمارے حکم سے تھا، اب آپ اپنی مرضی سے آئے. بس میں پڑھا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. تینوں معنی سمجھ میں آ گئے جی. فرمایا کہ کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر قضا مرقوم ہے. کیا معنی؟ ہر فیصلہ لکھا ہوا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک فیصلے کو لکھا گیا ہے. آگے بات آ رہی ہے يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب.
خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اس جملے کو ذرا سمجھیے گا جی. اللہ پاک نے ہر انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے لیے چیزیں مقدر کر رکھی ہیں. تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں, تقدیر پہلے سے لکھ رکھی ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا مٹتا نہیں. ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے. اچھا, ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ دو الگ الگ جملے ہیں نا. اب حدیث کو دیکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, والدین کی نافرمانی کرنے والے کے رزق میں تنگی ہوتی ہے. یہ حدیث مطلب کچھ چیزیں ایسی بیسیوں باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو چیز نہیں ہے وہ مل جاتی ہے. مثال کے طور پر تو اب اگر پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, پہلے سے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو پھر یہ دعا سے تقدیر کیسے بدل جاتی ہے, صدقے سے مصیبت کیسے ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے گا. مختصر الفاظ میں عرض کروں گا, تقدیر کی دو قسمیں ہیں بھائی. تقدیر کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تقدیر مبرم, نمبر دو تقدیر معلق. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ فیصلے انسان کے حق میں, مخلوقات کے حق میں, اس کائنات کے حق میں. تین لفظ میں نے سنا, انسان, تمام مخلوقات اور پوری کائنات. اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے وہ ہیں کہ جو اٹل ہیں, کسی صورت نہیں بدلتے, کسی حالت میں نہیں بدلتے, ان کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. جیسے مثال کے طور پر پوری کائنات کے لیے ایک فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ قیامت کا. کون سا فیصلہ ہے؟ یہ ایک اللہ کے ہاں مبرم اور محکم اور یقینی فیصلہ ہے. یہ فیصلہ بدلے گا نہیں. قرآن پاک نے بار بار یہ کہا ہے کہ نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے قیامت, نہ اس کے بعد آ سکتی ہے, جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. ہاں, اس کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. یہ نشانیاں پیدر پہ چلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ قیامت آ جائے گی, اور نشانیاں مسلسل ظاہر ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں ہیں. اب میں قیامت سے بہت قریب آ گیا ہوں, یعنی میرے بعد اب صرف قیامت ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ قیامت کی اپنا تقدیر کی پہلی قسم یہ ہے کہ تقدیر مبرم. یہ اگر پوری کائنات کو لیا جائے تو اس میں آپ قیامت کو لے لیں, اور اگر نفس انسان کو لے لیں یا اسی طریقے سے جاندار کی حالت کو لے لیں, تو ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. ہر انسان کے لیے, ہر جاندار کے لیے موت کا ایک, اس وقت پر اس کی موت آ کر رہے گی. وہ گولی سے آئے, بخار سے آئے, وہ حادثے سے آئے, وہ دب کر کے آئے, وہ گر کر کے آئے, ڈوب کر کے آئے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. اسباب مبرم نہیں ہیں, لیکن وقت مبرم ہے. میں نے لفظ دو استعمال کیے, ایک ہے اسباب اور ایک ہے عمر. عمر پکی ٹکی ہے, لیکن اسباب بدل سکتے ہیں. اسباب اچھا. رزق ہے, ہر انسان, ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بالکل طے کر رکھا ہے کہ اتنا رزق اس کو ملے گا. ملے گا کیسے, کہاں سے ملے گا, کس حالت میں ملے گا, یہ الگ نوعیت کی بات ہے. یہ ہو گئی تقدیر مبرم, محکم. دوسری تقدیر معلق یعنی مشروط. وہ فیصلے اللہ کے جو پہلے سے لکھے ہوئے تو ہیں لیکن مشروط ہیں. کہا یہ گیا کہ میں فلاں بستی پر یہ عذاب بھیجوں گا, یہ مصیبت بھیجوں گا. اگر اس بستی میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوا عذاب آنے تک, مصیبت آنے تک, تو مصیبت آ کر رہے گی. لیکن اگر مصیبت وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی اللہ کا نام لینے والا اٹھ کھڑا ہوا, کسی نے اللہ کا نام لے لیا, تو میں مصیبت کو دور کر دوں گا. اب آپ بات سمجھ آئی. صدقے جو ہیں وہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. ہر بلا نہیں ٹلتی, وہ بلا ٹلے گی جو مبرم نہیں ہے, معلق ہے, مشروط ہے. کہ انسان اگر صدقہ دیتا ہے اس کی بلا ٹل جائے گی, اگر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل جاتی ہے, اگر وہ والدین کی خدمت کرتا ہے
اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی دعا سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کسی کے عمل سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کسی خواہش سے تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معلق۔ کیا ہے؟ معلق، کہ اس نے اس کام کو کر لیا، اللہ نے اس کی برکت سے وہ جو پریشانی تھی اس کو دور کر دیا۔ تو تقدیر یہ جو جملہ ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس فیصلے کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس فیصلے کو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں۔ پہلے ہی اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، لیکن جب چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فیصلے اللہ نے اٹل لکھ رکھے ہیں ان کو نہیں مٹاتے، اور جو فیصلے اٹل نہیں ہیں، مشروط ہیں، ان کو جب چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ شرط پوری ہو جاتی ہے مٹا دیتے ہیں، اور جب شرط پوری نہیں ہوتی تو اللہ اس فیصلے کو نافذ فرما۔ اب بات سمجھ آ گئی جی؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ فرمایا اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو دکھائیں، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، یعنی آپ کو دنیا سے اپنے پاس بلا لیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ مطلب نتیجہ تو بات یہ کہ یہ ماننے والے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو وعدے ان سے کیے گئے، یہ کہتے ہیں ان وعدے کو پورا کریں، اگر ہم وہ وعدہ پورا کر دیں تو تب بھی ایمان لانے والے، اور آپ کی زندگی میں نہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہم ایسے حالات پیدا کر دیں تب بھی یہ ماننے والے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ دھمکی ہے یہ، پوری دھمکی۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اسی دھمکی کا اگلا حصہ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بظاہر مطلب بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب زمین سکڑ رہی ہے، لیکن یہاں وہ معنی ہے نہیں۔ یہاں معنی کیا ہے کہ آج جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت کفر زیادہ ہے، ایماندار یا ایمان والے کم ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کبھی آپ اکیلے تھے، پھر آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ شامل ہوئی، پھر آپ کے دوست آئے، پھر آپ کے چچا زاد بھائی آئے، پھر آپ کے غلام آئے، پھر ایسے آہستہ 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 افراد بڑھتے گئے، زمین سکڑتی گئی۔ زمین سکڑنے سے مراد کیا ہے؟ اہل زمین جس نظریے پر تھے اس نظریے کے لوگ کم ہوتے گئے۔ مثلا مثال کے طور پر پہلے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، فرض کیجئے 1,00,000 بندہ مشرک تھا، اب جیسے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا گیا وہ 1,00,000 میں سے تعداد کم ہوتی گئی کہ نہیں؟ تو زمین کے سکڑنے کا ایک معنی ہے۔ اچھا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے اقتدار اور غلبہ، کہ پہل کافروں کا غلبہ تھا، لیکن آپ کے ساتھیوں کے بڑھ جانے کے نتیجے میں بدر، احد وغیرہ کے معاملات ہو جانے کے بعد اس جملے کو، اس آیت کریمہ کو اگر مدنی آیت میں لیا جائے، مفسرین نے لکھا ہے اگر اس کو مدنی آیت میں شامل کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اب آپ کا جو غزوات اور جنگوں کا سلسلہ ہے اس کے بعد کافروں کا غلبہ کم ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ دیکھو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار اب تک کیے رکھا، وہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے افراد، اپنے معاش کی بنیاد پہ کیا، اب تم دیکھ نہیں رہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہو گئی، تمہارے افراد بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، تمہاری قوت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تمہاری قوت کو بدر میں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ حالات کم، یعنی زمین کا سکڑنا، اس سے یہ مراد ہے۔ واللہ یحکم لا معقب الحکم، فرمایا اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کے اپنے فیصلے کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہت ساری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ کیا معنی یہ اصل تدبیر تو وہی ہے جو اللہ نے کرنی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس
جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَنْ عُقْبَى الدَّارِ اور کافر بہت جلد جان لیں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے، یعنی اچھائی کے اعتبار سے کس کے لیے اچھا ہے اور برائی کے اعتبار سے کس کے لیے برا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. اور ومن عنده علم الکتاب اور وہ لوگ بھی گواہی کے طور پہ کافی ہیں کہ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، خاص طور پہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، اللہ بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تم انکار کرتے ہو تو سو انکار کرو، اس کا انجام تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.